نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت تصوف اور تصوف میں نام نہاد پیران اعظام۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا، سورہ فتح کے اندر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک اے حبیب علیہ السلام، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے جس نے بیعت لی گویا کہ اس نے اللہ سے بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ یعنی جس نے نبی سے وعدہ، بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، گناہوں سے بچنے کا وعدہ، اسلام کے ساتھ وفا کا وعدہ، توحید پر قائم رہنے کا وعدہ، اور فرائض اور واجبات جو ہیں ان کی ادائیگی کا وعدہ، اور گناہوں سے یا گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ان سے بچتے رہنے کا وعدہ، تو اسے بیعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس کا باقاعدہ ذکر بیان فرمایا، اور دوسری آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے یعنی پیشوا کے پیچھے یعنی مرشد کامل کے پیچھے بلائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ میدان محشر میں آئیں۔ یہ کنسیپٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جائیں، جیسے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کر توبہ کرتے اور پھر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے وعدہ کرتے۔ آج تک یہ تصوف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور تصوف میں اولیاء کاملین نے بڑے پیمانے پر انسانیت کی، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی خدمت کی ہے، اور لوگوں کو اپنے اخلاق حسنہ سے اور اعلیٰ کردار سے اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ اولیاء کرام نے مسلمان کیے اور اسلام کے دائرہ میں انہوں نے داخل کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے اولیاء کو صاحب کرامت بھی بنا دیتا ہے، یعنی ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام سوسائٹی کے، عام معاشرے کے جو عام لوگ ہیں وہ اولیاء کے پاس جاتے ہیں، ان سے ہدایت کا سبق لیتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رائج کرتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے میں ایک اچھا سلسلہ اعمال صالحہ چل نکلتا ہے۔ یہ سلسلہ اپنی جگہ بجا، اور اس کے لیے یہی کنسیپٹ قرآن و حدیث کا ہے کہ ہم اہل علم کے پاس جائیں، وہ اولیاء اہل علم ہونا ضروری ہے، اہل علم کے پاس جائیں اور ان سے دین سیکھیں، دین سیکھ کر آگے معاشرے میں پھیلا دیں۔ یہ ہے ایک سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ جو آج کل کے دور میں ہے وہ یہ ہے، آج کل اکثر اپنے آپ کو پیر کہلوانے والے لوگ اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں، کوئی کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہے، کوئی کسی سلسلے کا سجادہ نشین ہے، کوئی کسی سلسلے کا زیب سجادہ ہے اور نام لیوا ہے، اس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ اب ان کے سلسلے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ دین پر پورا کار بند ہو اور قرآن و حدیث کا علم جانتا ہو، فرائض و واجبات کا علم جانتا ہو، اور پھر وہ سنت کے خلاف نہ چلتا ہو، وہ تو ولی ہے، ہمیں اس کی تو بیعت کر لینی چاہیے۔ مگر جو عام رواج کے مطابق فقراء اور درویش اور ملنگ بنے پھرتے ہیں، ہمیں ان کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی چند نشانیاں، بیعت تو دور کی بات، ہمیں ان کی مجلس اختیار کرنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ جیسا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے زلفیں رکھ لیں، اور زلفیں ایسی ہیں جو کندھوں کے نیچے سے کندھوں سے بھی نیچے جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے بال عورتوں کی طرح ہیں۔ آج کل اکثر اپنے آپ کو ولی کہلوانے والے، پیر کہلوانے والے جو لوگ ہیں، ان کی داڑھیاں سنت کے مطابق نہیں،
छोटी छोटी दाढ़ियाँ उनकी, जैसा कि आम लोग मुआशरे के रखते हैं। और फिर उनके यहाँ बहुत सारे लोग सबज़ जुब्बे पहनते हैं, सबज़ चोले पहनते हैं। बहुत सारे मज़ारात पर बैठे हुए जो उनके मुजाविरीन हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूँ कह लें कि नजराने लेते हैं, ना खुद नमाज पढ़ते हैं, ना नमाज की तलक़ीन करते हैं, ना ही अल्लाह ताला की दीन का इल्म उनके पास है, ना लोगों के अंदर जो उलूम में इस्लामी हैं उनकी तरवीज और इशाअत करते हैं, बल्कि वो सिर्फ तवीज़ लिख कर दे दिया, लोगों को दम करके दे दिया और फिर लोगों को ये शो करवाया कि मेरे से बड़ा तो गौसे ज़माना है ही नहीं है कोई, मेरे से बड़ा तो कोई दुर्वेश है ही नहीं। और मुसीबतों के मारे लोग, परेशान हाल लोग, बीमारियों के सताए हुए लोग उनके पास जौक दर जौक जाते हैं। और जिसको यानी यूँ कह लें कि करामात की भी एक शोबा है, जो अल्लाह ताला के वली से किसी खारज अकल अमल का ज़हूर हो जाए तो वो करामत है, यानी जो अकल से मावरा हो। और इसी तरह अगर किसी गुनाहगार या फासिक व फाजिर बंदे से हो जाए तो वो करामत नहीं होती, बल्कि वो इस्तेदराज होता है। और आज कल के ज़माने में हमारे आम आवाम ने इस्तेदराज को ही करामात समझ रखा है। वजह यह है, एक बंदा 5 वक्त नमाज अदा नहीं करता, उससे करामत का ज़हूर कैसे मुमकिन है? एक शख्स ने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखी हुई और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा नहीं है, उससे करामत का ज़हूर कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता। वो जादूगर तो हो सकता है, वो आमिल तो हो सकता है, उसके पास जिन्नात तो हो सकते हैं, वो धोखाबाज तो हो सकता है, ज़ाहिरी तौर पर वो रूहानियत का नाम लेकर फ्रॉड तो हो सकता है, लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं और लोगों को खाना अच्छा खिला दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दुल्हा बनकर बैठते हैं अपने आस्थानों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इतनी तेज़ तस्बीहों में वज़ाइफ पढ़ते हैं कि वो ऐसा लगता है कि ये वजीफ़ा है ही नहीं, पता नहीं वैसे ही तस्बीह घुमा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे कर जाते हैं कि जो यानी होता पीर है मगर दावा नौज़ुबिल्लाह खुदाई वाला कर जाता है। देखो मैंने ये किया, देखो ये मैंने इसको ठीक किया, ये अंधा था मैंने आंखें दी, ये फालिज़दा था मेरे फूंक मारने की वजह से ये ठीक हो गया। जबकि ये सारी बातें जहालत पर मबनी हैं। हक वाला जो वली कामिल है वो ये कहता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। किसी को अल्लाह शिफा दे दे तो वो ये नहीं कहता ये मेरा कमाल है, बल्कि वो ये कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है, फलां बंदे के हवाले से मैंने दुआ की, फलां बंदे को मैंने दम किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा भरम कायम रखा कि मैं तेरे दीन का खादिम हूँ, तेरी इंसानियत का खादिम हूँ, मेरा भरम रख के इसको शिफा दे दी। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ना कि वीडियोस बनाकर उनको सोशल मीडिया पर वायरल करना, ऐलानात करना और माइक के अंदर फूंक मार के आगे बैठे हुए हजारों लोगों को कहना लो जी हर एक तक शिफा पहुंच गई। ये जहालत के सिवा कुछ नहीं है। और इसके अलावा वो लोग जो अपने आप को वली कहलवाते हैं और आस्थानों के और बड़े बड़े मशाइख के वो सजादा नशीनान भी हैं, मगर उनके पास दीन का इल्म नहीं, उनके पास तसव्वुफ का इल्म नहीं, उनके पास लोगों की खिदमत करने का अंदाज और अच्छा ढंग नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ यानी यूँ कह लें कि बहुत सारे ऐसे पीर हैं जो अपने मुरीद को अपने बराबर भी नहीं बैठने देते, अपने आप को ऐसी ऊंची मखलूक समझते हैं कि खुद ऊपर बैठते हैं और कोई बराबर बैठ जाए तो उसे बहुत सारी बद्दुआएं देते हैं कि तेरा फला नुकसान कर दूंगा, तेरा फला नुकसान कर दूंगा। तो ऐसे रटे हुए जुमले उनके दावे जब झूठे पीर करते हैं तो आम अवामुन्नास डर कर उनके शर से बचने के लिए उनका अदब करके हाथ बांधते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठे पीरों के पैरों पर अपना सजदा कर रहे होते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम का नहीं है, ये जहालत का तो हो सकता है मगर इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है औलिया की और उलमा की, वालिदैन की, असातिज़ा की और अपने हर काबिल इज्जत और बड़े इंसान की इज्जत की जाए। मगर किसी के पांव चूमने हैं तो माँ और बाप के पांव और कदम चूमे जाएं। आस्थानों पर जाकर सजदे करना हराम है और यह जायज़ नहीं है। जो ऐसा करता है मैं नहीं समझता कि उसका इल्म से या इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। हाँ, जो ऐसा करे उसे रोकना चाहिए। वली कामिल तो वो है कि अपनी करामत को भी अल्लाह की अता, अल्लाह ताला की इनायत, अल्लाह का फजल शो करे और उसी का इजहार करे, ना कि समझे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ था इसीलिए तो मेरे से ये सरजद हो गया। लिहाजा जो लोग अपनी मुश्किलात हल करवाने उन लोगों के पास जाते हैं जिनका आमाल सालिहा से ताल्लुक़ नहीं या कुरान से
تعلق نہیں، یا سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی جھلک ان کے قول و فعل یا عمل اور یا چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی، یا جو لوگ دین کی بات نہیں کرتے، یا جو لوگ صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں کرتے اور جو پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے، تو وہ بھی اپنے آپ کو ملنگ اور پیر اور پتہ نہیں کیا کیا شو کرتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہو سکتی، اور وہ ولی کامل نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ میں آپ کو آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، دجال جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ دجال کہے گا فصل کو اگ جا تو اگ جائے گی، دجال کہے گا بارش برس جا تو برس جائے گی، دجال کہے گا فلاں شخص کا پیٹ بھر جائے تو بھر جائے گا، فلاں شخص زندہ ہو جائے تو ہو جائے گا۔ یعنی اتنا زیادہ اس کی باتوں میں کمال ہوگا، مگر پتہ ہے کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ حق اور باطل والے، اس وقت اہل حق کا امتحان ہوگا۔ کیسا امتحان؟ کہ وہ ایک تو یہ کہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، دوسرا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہوگا، اس لیے بہت ساری دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ دجال کی مثال سمجھتے ہوئے آج یہ سمجھ لیجئے، وہ لوگ جن کی زبان سے آقا علیہ السلام کی محبت کے پھول جھڑتے ہوں وہ اولیاء کامل ہیں، اور جن کی زبانوں سے صرف بد دعائیں جھڑیں وہ اولیاء نہیں ہیں، وہ شیطان ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنی کرامات کے لمبے چوڑی فہرست یا طویل فہرست آپ کے سامنے بیان کرتا ہے مگر قرآن و سنت کی بات نہیں کرتا اور قرآن و سنت کا ذکر نہیں کرتا، صرف اپنے ہی قصیدے پڑھتا ہے، تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، آقا علیہ السلام کے یہ جو روحانی فیض ہے اس کا جانشین وہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں آپ سب احباب کو یہ کہوں گا کہ سنبھل جائیے، وہ مشکل انسان کی، وہ مشکل جو خدا نخواستہ گناہ کر کے دور ہو، ہمیں اس مشکل کو دور نہیں کروانا، کیونکہ اس میں ایمان چلا جاتا ہے، اس میں پیسہ بھی جاتا ہے، اس میں عزت بھی جاتی ہے، اور بیمار رہنا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماریاں تو گناہوں کی بخشش کا سبب ہیں، بیماریاں تو جنت کے قریب ہونے کا سبب ہیں، بیماریاں آنے والی مشکلات تو اللہ کے قرب کا سبب ہیں۔ مگر جو شخص ان بیماریوں سے گھبرا کر جاہل ملنگوں کی ہتھے چڑھ کر اپنا ایمان اور عزت اور پیسہ برباد کر بیٹھا، اس کا نہ تو دنیا رہی نہ آخرت رہی، دوہرا نقصان ہے۔ لہٰذا میں آپ سب احباب کو کہوں گا اس گناہ سے بچا جائے، اور جتنا ہو سکے بچا جائے، صرف اور صرف اہل حق اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم جڑیں، انہی کے ساتھ جڑ کر ہی ہمارے دونوں جہان سنوریں گے۔ اللہ ہمیں بد اعمالیوں سے، بد اعمالوں سے اور جھوٹے پیری اور ولایت اور تصوف کے دعوے داروں سے محفوظ فرما کر اولیاء حق کا دامن ان سے وابستہ رہنا نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔